پاکستان تحریک انصاف کا 9 مئی مقدمات میں سزا کے بعد خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے اپنے رہنماؤں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت کر دی۔ اس حوالے سے مزید وضاحت کی گئی ہے کہ کسی بھی ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی میاں اظہر کے انتقال سے خالی نشست این 129 میں انتخاب لڑے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے ارکان کو کروڑوں روپے کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ جن کے بچے، گھر، کاروبار سب متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والی کارروائی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اعلان، کہا اسلام آباد میں صرف 100 سے بھی کم افراد نکلے، پنجاب میں صرف 954 افراد احتجاج میں نکلے، وہ بھی بکھرے بکھرے، کسی کو روکا نہیں گیا، کسی ممبر کو گرفتار نہیں رکھا گیا۔ اگر اڈیالہ جانا تھا تو سیدھے جاتے، اسمبلی آنے کا کیا مقصد تھا؟ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے 27 اضلاع میں 135 بلدیاتی نشستوں کے خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ نشستیں بلدیاتی نمائندوں کی وفات، استعفوں یا کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے جانے کے باعث خالی ہوئی تھیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 65 بلدیاتی عہدیداروں نے استعفے دیے، 64 نمائندوں کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ 6 نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے ان خالی نشستوں پر جلد ضمنی انتخابات کرائے جائیں گے۔ پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ آپریشن سندور میں اسرائیلی ہتھیار استعمال ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھارتی صحافیوں سے ملاقات کے دوران اعتراف، کہا ہم نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے اور جنگ میں بھارت کو براک 8 اور ہارپی ڈرونز بھی دیے۔ بولے میری بھارت آنے کی خواہش ہے جبکہ اسرائیل کو مزید بھارتی ورکرز کی ضرورت ہے۔ پلوامہ حملے اور مودی کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والے مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال کی پراسرار موت پر سخت سوالات اٹھنے لگے۔ ستیہ پال پلوامہ حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ حالیہ ٹویٹ میں بھارتی حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا انکشاف کیا تھا، لکھا تھا چاہے میں رہوں یا نہ رہوں ہمیشہ سچ بتاؤں گا، مجھ پر حکومت کی جانب سے بے انتہا دباؤ ہے۔ پلوامہ واقعے کو شام کو ہی میں نے وزیر اعظم کو بتا دیا تھا کہ یہ ہماری غلطی سے ہوا ہے۔ ستیہ پال کی پراسرار موت بھارتی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا شاخسانہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بڑھتی آبادی اور مسائل سے نمٹنے کے لیے صوبوں کے تعاون سے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی، کہا پاکستان میں آبادی بڑھنے کی سالانہ شرح 2.55% ہے۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کی ترقی اور معیشت کا فعال حصہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں کو معیشت میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی 1 روپے 89 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ قیمت میں کمی اپریل تا جون 2025 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں منظور کی گئی۔ اطلاق لائف لائن اور پری پیڈ صارفین پر نہیں ہوگا۔ جون کی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ قیمت میں 78 پیسے کی بھی کمی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نجکاری ہوگی۔ ایک ادارے کی نجکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قومی ایئر لائن، روز ویلٹ ہوٹل اور زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری شامل ہوگی۔ آئسکو سمیت 3 ڈسکوز کی نجکاری بھی پہلے مرحلے میں کی جائے گی۔
हुकूमत अक्टूबर में PIA की निजकारी का अमल मुकम्मल कर लेगी। PIA में दिलचस्पी लेने वाली 4 कंपनीज माली, कानूनी समेत दीगर मामलात की जांच पड़ताल कर रही हैं। फारूक सत्तार ने कहा, PIA की निजकारी में सहूलत फराहम करते हुए 200 अरब के कर्जों को कम करके 150 अरब रुपए कर दिया। PIA के नए जहाज़ों की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स की छूट भी निजकारी प्लान का हिस्सा है। हुकूमत ने 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला कर लिया। इंपोर्ट के टेंडर में चीनी का रेट और साइज मयार के मुताबिक नहीं मिला। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनियों से डील फाइनल न हो सकी। बारीक छोटी चीनी के लिए $539 और $566 फी टन का रेट मिला। दरमियाने साइज की चीनी के लिए $599 फी टन का रेट मिला, जो काबिल कबूल नहीं। हुकूमत ने अमरीकी टैरिफ आयद होने पर पाकिस्तान को $1 अरब के नुकसान की तरदीद कर दी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने अमरीकी टैरिफ से मुतल्लिक कौमी असम्बली में जवाब पेश कर दिया। कहा, अमरीका ने पाकिस्तान पर टैरिफ 29% से कम करके 19% किया है। टैरिफ में कमी के बाद अमरीकी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत की फ़रोख्त में इजाफा होगा। पाकिस्तान के टेक्सटाइल के बरामदात में इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में शामिल तांबे के वाफिर ज़खायर में बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वज़ारत तिजारत की कौमी असम्बली में जमा करवाई गई तहरीरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के तांबे के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। वज़ारत तिजारत ने इस इम्कान को पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका करार दिया है। बच्चों के मज़े, छुट्टियां और मिल गईं। हल्ला गुल्ला जारी रखने का प्लान तवील हो गया। महकमा तालीम पंजाब ने मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर का कहना है, सूबे में स्कूल 15 अगस्त के बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। उन्होंने कहा, छुट्टियों में इजाफा हब्स और गर्मी को देखते हुए किया गया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने दौरे के दौरान आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने मशकों और तरबियती तबादले के प्रोग्राम्स के जरिए बहरी अफवाज के दरमियान राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरिया ने आज़रबाईजान बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस का ऑपरेशनल मुजाहिरा देखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। चीफ जस्टिस का कराची में ज़िले अदलिया और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कहा, ज़िले अदालतें आवाम को इंसाफ की फराहमी का बुनियादी ज़रिया हैं। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। यहाँ जदीद अदालती निज़ाम का क़याम अहमियत का हामिल है। चीफ जस्टिस ने हर सूबे में एडिशनल रेजिडेंट सेक्रेटरी तैनात करने का इंदिया दे दिया। कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में वाक़ गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। आग से झुलसकर 8 अफराद जख्मी। आग ने करीबी 2 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल को भी लपेट में ले लिया। आग फैलने के खदशे पर बराबर वाली इमारतें भी खाली करवा ली गईं। खवातीन वर्कर्स समेत कई मुलाजमीन इमारत के मुत्तसिल खंबे के जरिए इमारत से बाहर निकले। आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर को आतिशज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सिबी में रेलवे ट्रैक के करीब धमाका। जाफर एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। हुक्काम के मुताबिक खुशकिस्मती से धमाका पंजाब से आने वाली जाफर एक्सप्रेस से गुजरने के बाद हुआ। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मस्तूंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमले। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि मेजर रिजवान शहीद एक दलेर अफसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। कोयटा समेत बलूचिस्तान में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मअतल कर दी गई। सर्विस 15 अगस्त तक मअतल रहने का इम्कान।
پی ٹی اے حکام کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع کوہلو، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، لورالائی، زیارت، قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور ہرنائی میں موبائل انٹرنیٹ سروس غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کر دی گئی۔ صوبے میں طلبہ آن لائن کلاسز میں شرکت سے قاصر۔ جنوبی وزیرستان میں پولیس وین کے قریب دھماکے اور فائرنگ، 3 راہگیر جاں بحق، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا بازار میں چکئی اسٹینڈ کے قریب پولیس وین کے پاس زوردار دھماکہ ہوا۔ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے شدید فائرنگ بھی کی گئی۔ زخمیوں کو وانا ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکہ کے نئے قونصل جنرل کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے اسٹیٹس سینڈر کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا، دلی مبارکباد دی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، تجارتی تعلقات، توانائی، تعاون، ٹیکنالوجی، زراعت اور باہمی تبادلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ کہا، امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور قابل اعتماد اقتصادی پارٹنر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، مشیران، خصوصی معاونین اور متعلقہ سیکرٹریز کی شرکت۔ اجلاس میں یوم آزادی کی تقریبات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ جشن آزادی کی تقریبات مارکہ حق کے عنوان سے منائی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح کی خوشی میں اس سال یوم آزادی شاندار انداز میں منا رہی ہے۔ گورنر پنجاب کا بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کرنے کا اعلان۔ سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی، کارکنان اور جیالوں کی ملاقات۔ کہا، پارٹی اور کارکن میرے لیے مقدم ہیں۔ عوامی مسائل سننے کے لیے ہر ضلع اور گلی میں جاؤں گا۔ 4 دیواری کے اندر بیٹھنے کے لیے گورنر ہاؤس نہیں بنا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے پارٹی کارکنوں اور غریب عوام کے لیے کھلے ہیں۔ جب تک گورنر ہاؤس میں ہوں، پارٹی کا دفاع کرتا رہوں گا۔ بارشوں کے ایک اور اسپیل کی پیشگوئی، دریائے چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بلوچستان میں بادل برسنے کی توقع، مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش، کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی۔ بارشوں کے باعث دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا۔ سوات اور پنجگوڑہ کے ندی نالوں میں طغیانی کا ڈر۔ ترویلا، کالا باغ، چشمہ، تونسا اور گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع۔ پنجاب کے لوگ اب صفائی فیس بھی دیں گے۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں ماہانہ صفائی فیس عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہائشی علاقوں میں فیس 200 روپے، کمرشل علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 5000 روپے تک ہوگی۔ ترجمان محکمہ پنجاب کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 2 ماہ کا بل پرنٹ کر کے دیا جائے گا۔ پہلے سال ہمارا ٹارگٹ 15 ارب روپے وصول کرنے کا ہے۔ اخراجات میں کمی کے دعووں اور کفایت شعاری اقدامات کے باوجود وفاقی حکومت کے امور چلانے کا خرچہ تقریباً 14% بڑھ گیا۔ حکومتی امور چلانے کے اخراجات حکومتی ہدف اور نظر ثانی تخمینے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور اداروں کے روزمرہ آپریشنل اخراجات، تنخواہوں اور انتظامی امور سمیت دیگر خرچوں پر مشتمل وفاقی حکومت کے امور چلانے کے اخراجات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 21,000 سے زائد پاکستانی 61 ممالک کی جیلوں میں قید۔ وزارت اوورسیز پاکستانی کی دستاویزات نے تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 14 پاکستانی سفارت خانوں نے قیدیوں کا مکمل ڈیٹا تاحال فراہم نہیں کیا۔ ڈیٹا فراہم کرنے والوں میں سعودی عرب سر فہرست ہے، جہاں سب سے زیادہ 10,423 پاکستانی جیلوں میں قید ہیں۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات میں 5,297 پاکستانی قید ہیں۔ ترکی کی جیلوں میں 1,437 پاکستانی قید ہیں۔ پاکستان سے ایران اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے فیری سروس چلانے کا لائسنس جاری۔ نجی کمپنی نے فیری سروس
کے لیے درخواست دی تھی، جس کا فیصلہ 7 سال بعد ہوا۔ نجی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد عمر نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں فیری سروس ایران تک شروع کی جائے گی، بعد ازاں اسے سعودی عرب تک بڑھایا جائے گا۔ وفاقی وزیر میری ٹائم افیئرز جنید امن چودھری نے کہا کہ فیری سروس سے تجارت، لاجسٹکس اور سفر کو فروغ ملے گا۔ سوات کے علاقے فضا گھٹ میں زمرد کی کان بیٹھنے سے پھنسے 4 کارکنوں کی تعداد۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق 7 گھنٹے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد 4 کارکنوں کو زندہ نکالا گیا۔ 4 متاثرہ افراد کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ حکام کے مطابق کارکن 880 فٹ گہرائی میں کان بیٹھنے سے پھنس گئے تھے۔ ریسکیو آپریشن میں 40 سے زائد اہلکار اور رضاکاروں نے حصہ لیا۔ ملک میں ماہ اگست میں یوم آزادی کے موقع پر ایک ساتھ 4 چھٹیوں کا امکان۔ کابینہ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان میں 14 اگست کو یوم پاکستان پر عام تعطیل ہوگی۔ جمعے کو چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جائے گا۔ چہلم کی تعطیل وفاقی تعطیلات میں شامل نہیں۔ صوبائی سطح پر مقامی تعطیل کی صورت میں متعلقہ علاقوں میں چھٹی ہوگی۔ چہلم کی تعطیل کی صورت میں جمعرات 14 اگست، جمعہ 15 اگست، ہفتہ 16 اور اتوار 17 اگست کی تعطیلات یکجا ہو سکتی ہیں۔ یوم آزادی ہمیشہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ معرکہ حق میں بھارت کو شکست فاش کے بعد 14 اگست کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی وزیر برائے اقلیتی امور کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ کہا مریم نواز کی ہدایت پر آئندہ پورا ہفتہ اقلیتی برادری کے لیے منایا جائے گا۔ 11 اگست کو یوم اگست اقلیت پر عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف قومی پرچموں کی بہار۔ لاہور، کراچی، پشاور اور اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں سبز ہلالی پرچم، بیجز، ٹوپیوں اور جھنڈیوں کے سٹالز سج گئے۔ بچے اور بڑے سبھی جوش و خروش سے خریداری میں مصروف۔ ہر کوئی یوم آزادی شایان شان طریقے سے منانے کے لیے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں کو قومی پرچموں اور برقی قمقموں سے سجانے لگا۔ جشن آزادی کی آمد، باجوں کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے تمام اسٹال سے باجوں کو ضبط کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کہا تمام افسران فیلڈ میں نکلیں اور باجوں کی فروخت کے خلاف کارروائی یقینی بنائیں۔ باجوں کے خلاف کارروائیاں یوم آزادی تک روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں۔ جس علاقے کے اسٹال سے باجے برآمد ہوئے اس علاقے کا متعلقہ افسر ذمہ دار ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے جوہری پروگرام اور معاہدات ابراہیمی سے متعلق ایک اور بیان سامنے آ گئے۔ امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں کہا کہ اب ایران کی جوہری صلاحیت مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ یہ ان کے لیے بہت اہم ہے کہ تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک معاہدات ابراہیمی میں شامل ہو جائیں۔ امریکی صدر نے اپنے پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ معاہدات ابراہیمی میں مشرق وسطیٰ کے ممالک کے شامل ہونے کے بعد خطے میں امن یقینی ہو جائے گا۔ ٹرمپ کا بھارت پر اضافی ٹیرف، بورس جانسن نے فیصلے کو بہادرانہ اور منطقی قرار دے دیا۔ ایسے ممالک کو سزا ملنی چاہیے جو روسی تیل اور گیس خرید کر پیوٹن کی جنگی مشین کو فنڈ فراہم کر رہے ہیں۔ بورس جانسن نے سوال اٹھایا برطانیہ اور یورپ کی یہ ہمت کب ہوگی۔ انہوں نے زور دیا روس کے جنگی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے ایسے فیصلے ضروری ہیں۔ بھارتی پرزے روسی جنگی ڈرونز میں استعمال ہونے کا انکشاف۔ مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرین کی بربادی سے منافع کمانے میں مصروف ہے۔ مودی سرکار عالمی امن کے دشمن بھارتی پرزوں سے تیار روسی ڈرونز یوکرینی شہریوں پر حملہ آور ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں انکشاف۔ کہا یوکرین نے روسی ڈرونز میں بھارت سے حاصل کردہ پرزے دریافت کیے ہیں۔ یہ انکشاف صدارتی چیف آف سٹاف اینڈری یارماک نے ٹیلی گرام پر کیا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، امداد کے منتظر 90 افراد سمیت مزید 150 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلسطین کی قومی فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی سلیمان العبید کھانا ملنے کی آس میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے امدادی ٹرکوں کو بمباری سے تباہ سڑکوں کی طرف موڑ دیا۔ ٹرک الٹنے سے 20 فلسطینی شہید۔
यूनिसेफ का कहना है गजा में इसराइली बमबारी और जबरी कहत से यौमिया 28 बच्चे कत्ल हो रहे हैं। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का मुनफरिद अंदाज। इतालवी अरकान पार्लियामेंट ने फलस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहन लिया। इटली की सियासी जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान ने इतालवी पार्लियामेंट में फलस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास जेबतन किए। पार्टी के अरकान ने कहा कि आज ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आज हमसे छीन लेंगे। आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फलस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जिद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। अमरीकी रियासत एरिजोना में एक एयर एम्बुलेंस तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी एयर एम्बुलेंस तैयारा एक मरीज को ले जा रहा था। लैंडिंग के दौरान नामालूम वजूहात की बिना पर गिर कर तबाह हो गया। फेडरल एविएशन सेफ्टी बोर्ड की हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। पीसीबी ने अगस्त में मुख्तलिफ गैर मुल्की लीग्स में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेटर्स को एनओसी जारी कर दिए। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड की दी 100 लीग के लिए एनओसी जारी किया गया। शर्जील खान को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टॉप एंड T20 सीरीज में शिरकत की इजाज़त दे दी गई। नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार अहमद, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह को भी इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। एशिया कप हॉकी से मुतालिक भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब। PHF का कहना है बांग्लादेश को दावतनामा नहीं मिला। हॉकी इंडिया या एशियन हॉकी फेडरेशन ने कोई खत नहीं भेजा। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा एशिया कप में शिरकत से इनकार की खबरों में सच्चाई नहीं। भारतीय हॉकी फेडरेशन से कोई राब्ता नहीं किया। एशिया कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत होगी। वसीम अकरम ने एशिया कप के लिए स्क्वाड में कौमी टीम के तजुर्बाकार बल्लेबाज बाबर आजम की वापसी का मुतालबा कर दिया। बाबर आजम को नंबर 3 पर बैटिंग करवाने का मशवरा भी दे दिया। कहा मेगा इवेंट में पाकिस्तान को सीनियर बैटर की ज़रूरत पड़ेगी। बाबर आजम फॉर्मेट और मैच की सूरत हाल के मुताबिक अपना खेल तब्दील कर लेते हैं। उन्होंने माजी में ऐसा किया है और मुस्तकबिल में भी ये कर सकते हैं। बाबर की अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के अहल हैं। आयरलैंड विमेंस टीम ने पहले T20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान विमेंस टीम को 11 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। डबलिन में खेले गए मैच में कौमी विमेंस टीम 142 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों पर 131 रन बना सकी। कौमी टीम की जानिब से कप्तान फातिमा सना ने 26 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 कैचेस और 1 रन आउट भी किया। ताहम उनकी शानदार कारकर्दगी भी कौमी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी। खुद साख्ता और अजीबो गरीब अंदाज के गुलकार चाहत फतेह अली खान ने खुद को पाकिस्तान का नंबर 1 गुलकार करार दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के टॉप गुलकारों के हवाले से सवाल पर खुद को पाकिस्तान का नंबर 1 गुलकार करार दिया। कहा कि आतिफ असलम एक अच्छे गुलकार हैं, उनकी एक नई आवाज़ है जिसके बाइस लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने आतिफ असलम को गुलकारी में दूसरे जबकि राहत फतेह अली खान को गुलकारी में तीसरा नंबर दिया। और चीनी नौजवान तनाव कम करने के लिए चुस्नियों का इस्तेमाल करने लगे। इंटरनेट पर हंगामा। चीनी नौजवानों में चुस्नी के बढ़ते हुए रुझान ने इंटरनेट सार्फिन को हैरानी में मुब्तला कर दिया। चीन में बालिगों के लिए चुस्नी की मकबूलियत ने एक नए रुझान को जन्म दिया। चीन में चुस्नियाँ आम तौर पर तनाव कम करने, इज़्तिराब दूर करने या अच्छी नींद के लिए फ़रोख्त की जा रही हैं।